النکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی۔ محترم ناظرین، معزز سامعین اکرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے طلاق کے بارے میں ہے۔ مختصر وقت کے اندر میں چند ایک مسائل جو آپ کو بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ عورت کو تو آج کل مردوں نے بکری سمجھ رکھا ہے کہ بھائی جی چاہ تب رکھا، جی چاہ تب اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں، طلاق کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، اور ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ اب اس کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ چھوٹے سے ویڈیو کے اندر ساری باتیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں جس میں سے ایک طلاق دی گئی ہو یا دو طلاق دی گئی ہو، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اب اس عدت کے اندر اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو واپس رکھ سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے۔ عدت کے اندر اس کو واپس رکھ سکتا ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اور ایک طلاق بائن ہوتی ہے جو کنایتاً اشارتاً طلاق دی جاتی ہے اور بڑی طلاق دی جاتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: میں نے آپ کو بڑی طلاق دی، لمبی طلاق دی، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، میں نے آپ کو طلاق دے دی۔ ایسے اشارتاً الفاظ کے اندر اگر کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ طلاق بائن کا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے اندر شوہر اپنی بیوی کا رجوع نہیں کر سکتا، واپس رکھ نہیں سکتا، اس کو عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ اب عدت کا جہاں تک مسئلہ ہے، عدت 3 حیض عورت مکمل کر لے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، یا عورت حاملہ ہے اور وضع حمل ہو جائے، یعنی ڈیلیوری اس کی ہو جائے، چاہے 10 دن کے اندر ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، نہیں تو 3 مہینہ مکمل پورا کرنا پڑے گا، 3 حیض کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ہے عدت کا مسئلہ اس عورت کا جس کو طلاق دی گئی ہو، اور جس کا شوہر مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے لیے عدت کا مسئلہ ہے 4 مہینہ 10 دن، ٹھیک ہے۔ عدت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو دوستو، مسئلہ یہی ہے۔ اور پھر ایک طلاق ہوتی ہے طلاق مغلظہ، جس کے اندر 3 طلاق دی جائے۔ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق اسپشٹ الفاظ کے اندر، صریح الفاظ کے اندر اگر 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام بن جاتی ہے جب تک نکاح ثانی نہ کرے۔ طلاق مغلظہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر چاہے ایک وقت کے اندر 3 طلاق دے، چاہے مختلف اوقات کے اندر، یعنی بیچ میں گیپ دے کے طلاق دے، اور 3 طلاق اگر واقع ہو گئی ہے عورت کو تو وہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اب عورت شوہر کے لیے حرام بن گئی، نہ تو عدت کے اندر رکھ سکتا ہے، نہ عدت پوری کرنے کے بعد عورت کو رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نکاح ثانی نہ کر لے۔ اب وہ عورت عدت پوری کرے گی۔ عدت پوری کرنے کے بعد اگر وہ عورت دوسری شادی کرتی ہے، شادی کرنے کے بعد وہ نیکسٹ ہسبینڈ اس کے ساتھ نائٹ گزارتا ہے، خلوت نشینی ہوتی ہے، ہم بستری ہوتی ہے، اس کے بعد اگر دوسرا شوہر اپنی رضامندی کے ساتھ اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد۔ تو دوستو، یہ 3 طلاق کے مسائل ہوئے۔ ایک ہوتا ہے خلا۔ خلا اس کو کہا جاتا ہے عورت حاکم وقت کے ساتھ یا قاضی وقت کے ساتھ یا آج کے دور کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے عورت جا کر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، میرے کو مارا کوٹی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے محال بن چکا ہے۔ تو وہ مجسٹریٹ شوہر کو بلا کر اس کے اوپر پریشر ڈال کر خلا کرا سکتا ہے، اور شوہر وہ بھی رضامندی کے ساتھ چھوڑے گا تب جا کر خلا واقع ہوگا، اس سے پہلے خلا نہیں ہو سکتا۔ شوہر کی اس میں رضامندی ضروری ہے۔ تو حاکم وقت خلا کرا سکتا ہے، دونوں کے اندر جدائی کرا سکتا ہے، طلاق لے سکتا ہے حاکم وقت شوہر سے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نکاح مسیار، ایک ہوتا ہے نکاح متع۔ نکاح متع اسلام کے شروع کے اندر جائز تھا، جب اوائل اسلام جس کو کہتے ہیں، اسلام کے شروع کے اندر ایک ٹمپریلی نکاح ہوا کرتا تھا اور میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کچھ وقت کے لیے پھر اس عورت کو چھوڑ دیا جاتا تھا،
یا ہمیشہ کے لیے رکھ بھی لے، لیکن اس کو نکاح متع کہا جاتا ہے۔ تو وہ ٹمپریری نکاح ہوا کرتا تھا، اس کو نکاح متع کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے شروع کے اندر تو یہ جائز تھا، لیکن اب یہ مسئلہ ابسلیوٹ ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جائز نہیں ہے نکاح متع، ٹمپریری نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کی نیت آپ کی دائمی رکھنے کی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک نکاح مسیار بھی ہے۔ نکاح مسیار اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان لمبے پیریڈ کے لیے دوسری کسی سٹی میں جاتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ایسا مسافر ہے جو نوکری پیشے کے لیے لمبے پیریڈ کے لیے کہیں پہ رہ رہا ہے، اگر وہ میاں بیوی راضی ہو کر اگر وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور عورت یہ بھی مطالبہ نہ کرے کہ میں آپ سے کوئی نان و نفقہ بھی نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کوئی خرچہ پانی بھی نہیں مانگوں گی، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، اس کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، ٹھیک ہے، نکاح مسیار، جو موجودہ دور میں کچھ آدمی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کے منہج کے طور پر یہ نکاح مسیار ہو یا نکاح متع ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اب دوستو چند ایک میراث کے مسائل، میراث کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا جٹل مسائل ہے جو ہر عالم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو دوستو مختصر چھوٹے سی ویڈیوز کے اندر میں اشارتاً باتیں کچھ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے باپ کی جو دولت ہوتی ہے، میراث ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، مال و ملکیت ہوتا ہے، اس میں بیٹے کا جتنا حق ہے ٹھیک اس طریقے سے بیٹی کا بھی اس میں حق بنتا ہے۔ اب کتنا حق ہے، کتنا حقوق ہے، سارا میں ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے آپ نکاح کے جو میراث کے مسائل ہیں اس کو ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کریں، یا جید کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ پورا اس کا انٹرپریٹیشن معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بچی کا کتنا حق بنتا ہے اور بچے کا کتنا حق بنتا ہے۔ بہر صورت آدمی جو فوت ہو گیا ہے، باپ جو فوت ہو گیا ہے، اس کے اندر بیٹی کا بھی ملکیت کے اندر حق بنتا ہے۔ اور ہمارے بھارتیہ سنویدھان، انڈین کانسٹیٹیوشن کے ماتحت بھی یہ ہمیں حق ملتا ہے۔ بھارتیہ سنویدھان بھی یہی کہتا ہے کہ بیٹی کا حق اس پراپرٹی کے اندر ہے، چاہے زمین ہے، چاہے جائیداد ہے، چاہے مکان ہے، اور چاہے کوئی نقدی پیسہ ہے، اس کے اندر بیٹی کا بھی حق بنتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے۔ اور نکاح کے اندر طلاق کا جو مسئلہ ہے، یہ شریعت مقدسہ اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ فعل کبیح ہے، اللہ کو یہ ناپسندیدہ ہے۔ کوئی انسان کسی کو طلاق دیتا ہے، جائز ہے، اجازت مل سکتی ہے، پرمیشن مل سکتی ہے، لیکن یہ فعل کبیح ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ ناپسندیدہ چیز سمجھی گئی ہے کہ کوئی شوہر اپنی عورت کو طلاق دے۔ خاص کر آج کے وقت کے اندر، موجودہ دور کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے بات بات کے اوپر چھوٹی سی باتوں کو لے کر لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ عورت کو انہوں نے کھلونا سمجھ رکھا ہے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سماج کی طرف سے پریشر ہونا چاہیے، کنڈم کرنا چاہیے، اس کی برائی بیان کرنی چاہیے، اور اس طریقے کے واقعات کو کلوز کرنے کی سماج کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو کلوز کریں، اس طریقے کے معاملات بار بار واقع نہ ہو۔ اس لیے سماج بھی اس کے اوپر زور دے۔ اور اسلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ بہت ہی بڑی کوئی مجبوری ہو، آپس میں رشتہ نبھانا مشکل ہو گیا ہے، یا شریعت کی بات کے اوپر عورت بار بار سمجھانے کے باوجود عمل نہیں کر پا رہی ہے، یا بہت ہی ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے، ایسی حالات کریٹ ہو چکی ہے، مجبوریات ہو چکی ہے، اس صورت کے اندر آپ طلاق دے سکتے ہیں۔